ایک ایسے نااہل اور نالائق شخص کو لا کے ملک کی باغ دوڑ دی گئی کہ جس نے 3.5 سال تک تقریباً ان کی 3.5 پونے 4 سال انہوں نے حکمرانی کی، اور پاکستان کو پہ قرضوں کا اس قدر بوجھ انہوں نے ڈال دیا کہ جتنا قرضہ پاکستان نے پچھلے 70 سال میں لیا تھا، انہوں نے اس سے زیادہ قرضے جو تھے وہ پچھلے اپنے جو دور تھا ان کا 3.5-4 سال کا اس میں لیے کہ ہم نے جب عمران خان کو یہ پاکستان دیا تھا تو 2018 میں اس وقت 4% پہ انفلیشن کھڑی تھی۔ جب عمران خان سے یہ پاکستان دوبارہ نون لیگ کو ملا تو اس وقت 30% سے اوپر تھی انفلیشن۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ بنی تھوڑا عرصے کے لیے، وہ انہوں نے کوشش کی اور بہت ساری چیزوں، بلکہ انہوں نے پاکستان کو تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا، ڈیفالٹ کر گئے ہوئے تھے، ہم اس سے نکال دیا، اب ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، ملک میں سیاسی صورتحال تو سب کو پتہ ہے، آج ہم سیاستدانوں سے جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ جو ملک انتہائی بحرانوں کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، ان سے جانتے ہیں اور انہی کی زبانی ملک کے حالات کا جو حل ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں اور اس سب میں سیاستدانوں کو عوام کے اندر ایک خاصی جسے کہہ لیں کہ دیکھنے میں آ رہی ہے، تو کیا حل ہے اس بحران کا جس میں آٹا، پیٹرول، چینی، ہر طرح کا بحران آپ کے سامنے؟ دیکھیں، یہ پچھلا جو 2018 کا الیکشن تھا، یہ بات میں وہاں سے شروع اس لیے کروں گا کہ اگر 2018 کا الیکشن چوری نہ کیا جاتا اور جس جماعت نے مینڈیٹ لیا تھا اس کو ہی جو ہے حق حکمرانی دیا جاتا ہے اس ملک کا، جو پاکستان کے عوام نے جن کو ووٹ ڈال کے کامیاب کیا تھا، میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی پارٹی کو، تو اس وقت جو الیکشن کو چوری کیا گیا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور دھونس اور دھاندلی سے ایک ایسے نااہل اور نالائق شخص کو لا کے ملک کی باغ دوڑ دی گئی کہ جس نے 3.5 سال تک تقریباً ان کی 3.5 پونے 4 سال انہوں نے حکمرانی کی، اور پاکستان کو پہ قرضوں کا اس قدر بوجھ انہوں نے ڈال دیا کہ جتنا قرضہ پاکستان نے پچھلے 70 سال میں لیا تھا، انہوں نے اس سے زیادہ قرضے جو تھے وہ پچھلے اپنے جو دور تھا ان کا 3.5-4 سال کا اس میں لیے، پھر اس کے بعد ان کی جو اوور آل ان سے کوئی بھی چیز نہ سنبھل سکی، نہ وہ انفلیشن جس کو آپ مہنگائی کہتے ہیں اس کو سنبھال سکے۔ کہ ہم نے جب عمران خان کو یہ پاکستان دیا تھا تو 2018 میں اس وقت 4% پہ انفلیشن کھڑی تھی۔ جب عمران خان سے یہ پاکستان دوبارہ نون لیگ کو ملا تو اس وقت 30% سے اوپر تھی انفلیشن، مہنگائی جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ ایک تسلسل ہے، میاں شہباز شریف صاحب نے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ بنی تھوڑا عرصے کے لیے، وہ انہوں نے کوشش کی اور بہت ساری چیزوں، بلکہ انہوں نے پاکستان کو تقریباً دیوالیہ ہو چکا تھا، ڈیفالٹ کر گئے ہوئے تھے، ہم اس سے نکال دیا، اب ہم بچ گئے ہیں ڈیفالٹ ہونے سے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ تھوڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکل وقت تھا وہ کافی نکل گیا ہے، یہ بس اس کا ایک سمجھیں کہ آخری فیز چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری جو ہے وہ ہماری اکانومی دوبارہ سے بہتر ہوگی۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے۔ اس وقت ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے۔ ایک دوسرے کے الزامات سے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ اچھا میاں صاحب، ابھی آپ نے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی بات کی، تو پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی بھی تھی۔ چینی کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں، تو اتحادیوں کے ساتھ اب ناراضگی بھی سامنے آ رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ چینی کا بحران آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ میرے تو خیال میں چینی کا جو بحران ہے اس میں موجودہ گورنمنٹ جو آئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، یہ اگر اس کو ان سے جو اس وقت ہماری گورنمنٹ ہے، ابھی آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بھی میں اس میں بات کروں گا کہ جو اس وقت ایگزسٹنگ ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ان کو چاہیے
کہ پرائسز کو چیک کریں, چیزوں کو کنٹرول کریں. اب سارا اختیار ان کے پاس ہے, اور صوبائی تو حکومتیں تو کافی دیر سے پچھلے 5-6 ماہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. مگر یہاں پہ کوئی, آپ ابھی میرے ساتھ بے شک باہر چلیں, ایک دکان پہ چینی 180 کی ہوگی تو دوسری پہ 190 کی ہوگی تو تیسری پہ 200 کی ہوگی, پوچھنے والا ہی نہیں ہے. وہ پرائس کنٹرول کہاں, مجسٹریٹ کہاں ہے, اور پرائس کنٹرول کمیٹیز کہاں ہیں. وہ سسٹم اس کو فعال کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگ اس میں مہنگائی کو آرٹیفیشل بحران پیدا کر کے بڑھا رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. الیکشن جو ہیں وہ کب تک جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو حلقہ بندی کا جس طرح الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اور پیچھے کی ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حلقہ, کیونکہ وہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو, پاکستان کے تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر مردم شماری ہو تو پھر نئی حلقہ بندی ہو کے پھر ہی الیکشن ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امید ہے کہ جنوری کے اخیر میں یا فروری میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے. اگلا جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, اور وہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے, جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے اس کو آنا چاہیے. انشاءاللہ حالات پاکستان کے بہتر ہوں گے. اچھا میاں صاحب, آخری سوال کہ اب تو پارٹی کی طرف سے بھی خواجہ آصف صاحب کی طرف سے یہ باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے, فیس کرنا چاہیے. کب تک میاں صاحب آ رہے ہیں؟ لیکن شہباز شریف صاحب تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ میں ان کی واپسی ہو جائے گی, اور میاں نواز شریف صاحب کی جیسے کہ ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے کہ 15 اکتوبر کی ان کی ڈیٹ ہے. اگر اس میں کوئی آگے پیچھے بھی ہوا تو 1-2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا مہینہ ہے. جی بالکل ناظرین, یہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان تھے, مرکزی رہنما مسلم لیگ نون, جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے, اور اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی کا مہینہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.